بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد رضا طاہر پروگرام جشن آزادی اور ہم میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج 14 اگست کا مبارک دن ہے جو کہ جشن آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ملک پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہمارے وطن کے ساتھی موجود ہیں ان کو جشن آزادی مبارک پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس پروگرام کا منہاج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اہتمام کیا ہے۔ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور اگر آپ اس موقع پر وطن کی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ایمان کی ایک بڑی علامت ہے۔ اگر وطن کی محبت کی بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا اگر اہل مکہ مجھے تنگ نہ کرتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا، اور پھر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں مدینہ سے ایسی محبت عطا فرما جس طرح تو نے ہمیں مکہ سے محبت عطا فرمائی۔ اور یہ وطن سے محبت کی علامت ہے۔ اور وطن کی محبت کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم وطن کی محبت پر اپنی جان بھی نثار کر دیتے ہیں، اور وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم نے جشن آزادی کے موقع پر اس پروگرام میں جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے، آپ ان شخصیات کو اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی سکالر علامہ عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں آپ ان کو بھی اکثر دیکھتے رہتے ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکرٹری کوارڈینیشن عارف چودھری صاحب، ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بغدادی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ آج اس جشن آزادی کے موقع پر ہم وطن کی محبت اور وطن کے لیے قربانیاں اور وطن کے حصول کی بات کریں گے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وطن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مسلمانان ہند نے وطن کی ضرورت کا خواب کیوں دیکھا؟ اس پر آپ ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو تمام ہم وطنوں کو آج کا یہ آزادی کا دن مبارک ہو، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور یقیناً یہ آج شکر کا دن بھی ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک وطن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تو اب دیکھیں کہ جیسے آپ اپنے انٹرو کے اندر بات کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، کہ جب آپ وہاں سے تشریف لے کر جانے لگے تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ مکہ کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا بلکہ آپ کے باسیوں نے مجھے اتنا پریشان کر دیا۔ اور وہ جو پرپس تھا، اصل وہ جو مقاصد تھے جن کا حصول کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرگل فرما رہے تھے، تو ان کے اندر وہاں کے باسی وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کوئی اور جگہ اور کوئی اور زمین، کوئی اور سرزمین، کوئی اور علاقہ ان مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ سازگار ہو سکتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ تو گویا کہ یہاں سے ہمارے ان مقاصد کا تعین ہو جاتا ہے کہ ایک علیحدہ وطن کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب آپ کے وہ جو کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ایک اسلام کے جو اپنے مقاصد ہیں، اور وہ اعلاء کلمۃ الحق ہے، اور وہ اسلام کی سربلندی ہے، اور وہ اسلام کا غلبہ ہے، اس کو غالب لانا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اور سب سے آخری مقصد ہے۔ مسلمان کی ساری زندگی کی جد و جہد کا جو نتیجہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمۃ الحق ہے۔ پاکستان جب اس کے لیے اسٹرگل کا آغاز ہوا تو اس جد و جہد میں جو سب سے زیادہ لگایا جانے والا نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
تو گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاکستان کے حصول کا پہلا مقصد تھا. پہلا مقصد تھا بے شک. اور آپ اگر ان کی سٹرگل پہ چلے جائیں کہ جن جن لوگوں نے بڑے کردار جس میں پاکستان کا ایک خواب جو دیا، یا اس سے بھی پہلے آپ بہت ابتدائی طور پہ اگر چلا جائیں 1915 میں چودھری رحمت علی نے جب پاکستان کی سٹرگل کے ایک آغاز ابتدا انہوں نے اس وقت دی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کے شمالی علاقہ جات پر مبنی ایک اسلامی ریاست کا قیام انتہائی ضروری ہے، ناگزیر ہے، ایک اسلامی ریاست کا اسلامی قیام. ریاست. تو وہاں پر بھی چودھری رحمت علی نے جو لفظ استعمال کیا تھا اسلامی ریاست، اسلامی ریاست جہاں پر اسلام غالب آئے. غالب آئے. اچھا، اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے جب بھی بات کی ہے تو وہ یہی بات تھی کہ ہم ہندوستان میں بستے ہوئے مسلمان اگر ہم ہندو کے ساتھ کمپیریزن کرتے تو آج اگر یہ سارے مسلمان بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان، یہ تینوں علاقوں کے مسلمان اگر مل کر ایک ملک ہندوستان کے اندر بس رہے ہوتے تو ایک نیشن کے طور پر یقیناً وہ ہندو کے اوپر آج بھی غالب ہوتے. ایسے ہی. لیکن کیا ہوا کہ بٹوارے کے نتیجے میں مسلمان بٹ کر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. تو مقصد مسلمان کو تقسیم کرنا نہیں تھا، جی. مقصد ایک ایسے مملکت کا حصول تھا جہاں پر اسلام کا وہ قلعہ ثابت ہو اور وہاں سے پھر اسلام پھیلے اور مسلمانوں کو مضبوط کرے. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم باہر کے اور مسلمانوں کو مضبوط کرتے، ہم نے ان مسلمانوں کو بھی الگ کر کر اس مملکت خداداد کے اندر مسلمان کو کمزور کر دیا. اسی طریقے سے قائد اعظم نے جب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے حوالے سے ان سے بات کی گئی کہ آپ ایک علیحدہ وطن کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی اس کے لیے تیاری کر لی ہے، کوئی اس کا آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے جس کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو وہ آپ کے پاس کیا؟ تو آپ نے بڑے سادہ سے الفاظ میں فرمایا کہ میں اس کے لیے فکر مند نہیں ہوں. قانون، اور آپ خود قانون دان ہیں. آپ نے فرمایا میں اس کے لیے فکر مند نہیں ہوں. کیوں فکر مند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا آئین تو آج سے 1400 سال پہلے بن چکا ہے. 1400 سال پہلے. مجھے کیا ضرورت ہے آج ایک نیا آئین تیار کرنے کی؟ بھئی ہمارا آئین تو آلریڈی تیار ہے. لقد اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ تو اعلان فرما دیا ہے اللہ رب العزت نے، تو وہ آئین تو مکمل ہو چکا. تو میں اب کون سا نیا آئین لے کر آؤں گا اس ملک کے لیے؟ گویا کہ واضح کر دیا کہ مملکت کا مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت الحق ہے. بے شک ماشاء اللہ. اب میں اس کو اگر اس کو کلوز کر لوں تو مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہاں پر آ کر اسلامی اقدار کو اتنا پروموٹ کریں کہ وہ اس خطے کے اندر یہ مملکت جو پاکستان جس کا وجود 1947 میں وجود میں آئی، یہ قدوہ بن جائے، یہ نمایاں ریاست ہو، یہ سب کے لیے رہنمائی مہیا کرے. الحمدللہ اس کی جغرافیائی حدود بھی ایسی تھیں، اور پھر یہاں پر جو ذرائع ہمارے ہیں، انکم کے سورسز ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ ہیں. اور بالخصوص زرعی ملک جب ہو گئی تو اللہ رب العزت جس کو نیچرل ریسورسز سے نواز دیتا ہے تو پھر وہ مملکت کسی اور کی ثوابدید پہ نہیں ہوتی. لیکن یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کے باوجود یہاں پر قرآن کو پس پش ڈال دیا. ہمارے نظام تعلیم کے اندر قرآن شامل نہیں ہے. بہرحال اس کے اوپر نیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن اصل جو مقصد تھا پاکستان کے حصول کا وہ اعلاء کلمت الحق تھا، جو کسی صورت میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ماشاءاللہ. عین الحق بغدادی صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ مسلمانان ہند کو الگ ملک کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر اس کی جدوجہد کا آغاز ہوا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آگے بڑھایا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانان ہند کی رہنمائی کی. تو اس کی جو جدوجہد تھی عارف چودھری صاحب، یہ جو خواب دیکھا تھا مسلمانان ہند نے، پھر اس کی قائدین کی رہنمائی میں اس کو آگے بڑھایا گیا، تو اس کی تکمیل کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا گیا؟ اس کی تکمیل کے لیے کیا کیا ذرائع استعمال کیے گئے؟ کون سی جدوجہد کی گئی جو اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوئی؟ اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک. آج سے 73 سال پہلے پاکستان اس طرح آزاد ہوا کہ ایک الگ مملکت بن گئی. لیکن وہ جو مقصد تھا بنیادی جو بغدادی صاحب بتا رہے تھے اور جس کے لیے جد و جہد کی گئی تھی، جو نعرہ سب سے زیادہ استعمال ہوا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اور جس کے لیے لاکھوں جانیں قربان کی گئیں، اس سے پہلے جب 1940 میں لاہور مینٹو پارک میں تب وہ معراج پاکستان نہیں تھا، تو مینٹو پارک میں جو قرارداد پاس ہوئی جسے قرارداد لاہور کہتے ہیں، اور آج ہم اسے قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں. قرارداد پاکستان. تو اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا
کہ مسلمان اکثریتی آبادی کے جو علاقے ہیں ان پر الگ ریاست بننی چاہیے. اور آج ابھی بداری صاحب نے بتایا کہ یہ جو بات تھی یہ چوری رحمت علی صاحب نے 1915 میں ایک کنونشن میں کہہ دی تھی. تو خیر یہاں سے آغاز کنسیڈر کرتے ہیں آج کی تاریخ کہ 1940 کو باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ الگ مملکت چاہیے. الگ مملکت کے حصول کے لیے قائد اعظم نے اپنی بصیرت اور اپنی صلاحیتوں کا جمہوری طریقے سے سیاسی طریقے سے اس طرح استعمال کیا کہ بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے وہ منزل حاصل کر لی گئی. قائد اعظم نے دو قومی نظریے کو جو کہ پہلے سے موجود تھا اور جس کی ہندو نے ہمیشہ مخالفت کی. ہندو یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان ایک ہے اور ہندوستان کو تقسیم کرنا گویا وہ جو ہندو آئیڈیلزم تھا اس کو تقسیم کرنا ہے, جس کے لیے آج بھی وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو توڑ کے بنایا گیا ہے. تو پاکستان دنیا کی وجود میں آنے والی ایک ہی وقت میں سمجھتا ہوں دو ریاستیں نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئیں. ایک جو سامراج نے اسرائیل کو مسلط کیا عربوں کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر, اور دوسری اسی وقت اللہ کی ذات ایک چال چل رہی تھی اور وہ نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ملک پاکستان تھا. یعنی ہماری کوئی جغرافیائی ایشوز نہیں تھے, ہمارا ایشو نظریہ تھا اور پہلا اسلامی ملک تھا. اسلامی ملک تھا. اور اس کا اظہار ایک دفعہ قائد اعظم ایک کالج کے پروگرام میں خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو نوجوان طالب علم نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ دو قومی نظریے کی بات کیوں کرتے ہیں اور الگ ملک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم تو صدیوں سے اکٹھے رہتے آ رہے ہیں, ہمارا کلچر ایک ہے, زبان ایک ہے, ہمارے رسم و رواج ایک ہیں, ہمارا مرنا جینا ایک جیسا ہے. جس طرح ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا جو آج کل بیماری کے چکر میں بیرون ملک مفرور ہیں, تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی. قائد اعظم نے ان کی ذہانت, قابلیت اور صلاحیت کی بات ایک مثال سے آپ کو واضح کر دوں. قائد اعظم نے کہا پانی کا گلاس منگوایا قائد اعظم نے, اور پانی اس میں آدھا گلاس پی کے اس ہندو نوجوان کو کہا کہ بیٹا آپ پیو یہ باقی آپ پی. تو اس نے کہا جی میں تو مسلمان کا جھوٹا جو پانی ہے وہ نہیں پیوں گا. آپ نے ایک مسلمان نوجوان طالب علم کو بلایا, بیٹا آپ پیو, اور اس نے خوشی سے پی لیا. تو قائد اعظم نے کہا بیٹا آپ نے تصدیق کرتی ہے کہ یہاں دو قومیں بستی ہیں جن کا فکر, جن کی سوچ, جن کا نظریہ آپس میں بالکل میل نہیں کھاتا. تو اس لیے قائد اعظم ایک انتہائی انٹلیکچوئل جمہوری پرسنل تھے جنہوں نے پوری جد و جہد جمہوری انداز میں کی. ایک دفعہ بھی گرفتار ہوئے بغیر اور ایک دفعہ بھی پرتشدد ایجیٹیشن کیے بغیر وہ حصول پاکستان کی منزل تک پہنچے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی جہاں ان کے آئیڈیالوجی پر کمپرومائز ہو رہا ہو تو وہ خاموش رہے ہوں. جب پاکستان بننے کی بات ہو رہی تھی اور ہندوستان میں موجود انگریز اپنے آپ کو کلوز کر رہے تھے, تو بمبئی کے جو اس وقت گورنر تھے ان کے اعزاز میں کچھ خوشامد پسند لوگوں نے ایک تقریب منعقد کی. قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی کیونکہ قائد اعظم کا حلقہ انتخاب ہی وہ تھا ممبئی میں. قائد اعظم نے مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, قوم کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے, یہ آپ چند لوگوں کی خواہش اور خواب ہو سکتا ہے. تو جب وہ مجبور کیا انہوں نے اور بالآخر وہ پروگرام رکھ دیا گیا, تو قائد اعظم اپنے چند سو لوگوں کے ساتھ پہلے پہنچ گئے, اگلی سیٹوں پر قبضہ کر لیا, اور قائد اعظم نے وہاں پر وہ ہلا گلا کروایا کہ اس کو وہ تقریب چھوڑ کر جانا پڑا. یعنی قائد اعظم عوام کی طاقت کے ساتھ, عوام کی جمہوری رائے کے ساتھ, اکثریتی رائے کے ساتھ اپنا فیصلہ منوانے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور جب یہ پاکستان کی بات ہوئی, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب قرارداد لاہور پاس ہوئی تو اس میں تو پاکستان کا نام تک نہیں تھا. پاکستان کا نام چوری رحمت علی صاحب پہلے لے چکے تھے. ہندو پریس جانتا تھا. جیسے یہ قرارداد پاس ہوئی تو ہندو پریس نے پاکستان کو پروموٹ کیا. ہندو پریس نے کہا پاکستان کا خواب ایک دیوانے کا خواب ہے, یہ نہیں بن سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور واقعی جہاں پر غالب اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی اور وہاں پر حکمران انگریز تھا, دونوں مسلمانوں کے صرف خلاف نہیں جانی دشمن تھے. انہوں نے مسلمانوں پر ترقی کے سارے راستے بند کیے تھے, وہ تعلیم ہو, وہ کاروبار ہو یا کوئی اور شعبہ ہو, ہر راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا. اس کے باوجود قائد اعظم نے اپنی بصیرت سے, اپنی صلاحیت سے یہ جد و جہد جاری رکھی, اور جہاں پر بھی ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنے کی باری آتی تھی تو قائد اعظم کا کوئی ثانی تب نہیں تھا, اور انگریز کو کہنا پڑا کہ اگر ایک جناح کانگریس کے پاس ہوتا اور 100 گاندھی مسلمانوں کے پاس ہوتے تو ہم پاکستان کبھی نہ بننے دیتے. سبحان اللہ, کیا بات. جی ماشاء اللہ. ناظرین, آج ہم جشن آزادی جو بنا رہے ہیں وہ 74واں جشن آزادی ہے. ہم 73 سال گزار چکے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے, اس ملک کو دیکھ رہے ہیں, اس ملک میں ہم وقت گزار رہے ہیں. تو میرا سوال بغدادی صاحب آپ سے یہ ہے
کہ ہم نے جس مسلمانان ہند نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اور جس خواب کے لیے پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں، اپنی عزتیں قربان کی، مشکلات برداشت کی، کیا وہ خواب پورا ہوتا آج کے پاکستان میں نظر آ رہا ہے؟ بڑا قابل افسوس عمر ہے۔ میں نے جس طرح اپنی پہلی گفتگو میں جو چیزیں مینشن کی تھیں، میں انہیں کو تھوڑا سا رپیٹ کر کے تو اس پہ آ جاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا بیان کی تھی، میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لاتے ہیں ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے لیے، کیا لیکن اس وقت حکومت کس کی تھی، ریاست کس کی تھی؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی صورت میں تربیت یافتہ لوگ تھے جو آپ کے کیبنٹ کے ممبرز تھے، جی، اور یہ وہ تربیت تھی، وہ انداز تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کا قیام وجود میں آ گیا، پھر وہی کیبنٹ کے ممبرز جن کے پاس دنیا نہیں تھی، جو ننگے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے اور جو اس دین کی حفاظت کے لیے ننگی تلوار لے کر میدان میں نکلتے تھے، حفاظت کے لیے، وہ کسی سے جنگ نہیں لڑتے تھے لیکن اپنے دفاع کے لیے نکلتے تھے، اور انہوں نے کبھی مال اور دنیا کی لالچ کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ اس زمانے کی جو سب سے مشہور ملک جس سے دنیا ڈرتی تھی، فارس کی ریاستیں، اور تو وہ بھی گھبرا جاتے تھے ان کا نام سن کے۔ بلکہ وہ ایک مثال ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیونکہ فتوحات بہت پھیلی تھیں، تو فارس کے بادشاہ نے کیسر و کسریٰ جو مشہور تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جا کے چیک کرو کہ یہ عمر ہے کون، کہ جس کی دہشت اتنی ہے کہ کیسر و کسریٰ جیسے لوگ بھی گھبرا گئے ہیں، اور یہاں تک ان کے لوگ آتے ہیں اور وہ فتح حاصل کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، یہ بندہ کون ہے، شخصیت کون ہے۔ تو جب وہ ان کا نمائندہ پہنچا اور مسجد نبوی میں وہ پہنچ گیا، تو مسجد نبوی میں کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے پوچھتے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر اپنی اپنی گفتگو میں، تو ایک جو دو چار لوگ بیٹھے ان کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ آپ کے جو بادشاہ ہیں وہ اس وقت کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں، خلیفہ، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں تو آپ یہ ادھر مسجد میں کہیں تلاش کر لیں، وہ ادھر ہی کہیں، ابھی دیکھے تھے تھوڑی دیر پہلے۔ تو ایک بندے نے ان کو کہا کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ ہیں، تو وہ لے گئے، تو آپ مسجد کے ایک کارنر میں اپنے سرہانے کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا اور آپ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ جو تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پسینہ وہ اس نے اس حصے کی مٹی کو بھی گلا کر دیا تھا۔ تو آج یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آئیڈیالوجی کی حفاظت تھی۔ یہاں پہ جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ اس وقت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر کی حکومت سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ یہ جملہ تھا کہ ہمارا مقصد ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک علیحدہ سرحدوں پہ مشتمل ایک وطن حاصل کر لیں اور ہندو کی آزادی سے نکل کر ہم وہاں چلے جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک اسلامک آئیڈیالوجی اور اس کی حفاظت، وہ اسلامک آئیڈیالوجی تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور صحابہ اکرام نے اس کی یہاں تک حفاظت کی کہ آپ نے پھر دنیا داری کے پیچھے آپ نہیں بھاگے، اس آئیڈیالوجی کو اتنی اہمیت دی کہ دنیا پھر آپ سے ڈرنے لگی، اور پھر دنیا کے اوپر آپ نے اسلام پھیلتا دیکھا۔ پھر وہ لوگ ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہ بادشاہ وقت کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت کہ سونے کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، سونے کے محلات بنائے جاتے ہیں، دنیا کی عیاشی ان کے محلات کے اندر موجود ہوتی ہے، ان کو مروب کرنے والی ایک شخصیت جو زمین کے اوپر پتھر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے، ان کے اپنے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیماری کے اندر ان کو حکماء جو اس وقت کے حکیم ہوتے ہیں، وہ اطباء، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ شہد کا استعمال کریں، تو آپ فرماتے ہیں میرے گھر میں شہد نہیں ہے، اللہ اکبر، تو وہ کہتے ہیں بیت المال سے شہد لے لیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بیت المال کا شہد میرا تو نہیں ہے، وہ تو حکومت کا ہے، وہ تو عوامی مفاد میں ہے، تو میں تو نہیں لے سکتا۔ جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کی بیماری کا اس کے علاوہ حل نہیں نکلتا، تو آپ مسجد نبوی میں خطاب کے دوران لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اطباء نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ شہد کے بغیر میں شفا نہیں حاصل کر سکتا، اور شہد میرے پاس نہیں ہے، وہ بیت المال کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کے اوپر آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تھوڑا سا شہد اپنی شفا کے لیے استعمال کر لوں۔ جب یہ سکلز اپنے اندر آپ ڈیولپ کریں گے تو اس وقت آپ اس اسلامک آئیڈیالوجی کی حفاظت کریں گے۔
آج جب ہم بڑے بڑے محلات بنا کے، کیوں؟ حکومتی مشینری ہے جس نے اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آج ہمارے پاس جو حکومتیں ہیں، کیا یہ اس آئیڈیالوجی کو سمجھتی بھی ہیں؟ کہ جہاں آپ جب کیبنٹ میں بیٹھنے والے لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو اس قرآن پاک کا فہم ان کو کہاں سے آئے گا جس کی وہ امپلیمنٹیشن کریں گے، اس کا نفاذ کہاں سے کریں گے؟ جب ہمارا نصاب بنتا ہے، ہم تو غیر کے امیر بن چکے ہیں. ہماری جو حکومتیں بنتی ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہے ہی نہیں ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے دی تھیں. وہ تو اس غیر کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہم اس وقت امیل بنے ہوئے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے تعلیمی نصاب کے اندر سے قرآن پاک کو نکال دیا. ہم نے اپنے نصاب تعلیم میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو نکال دیا. اور ہم نے اپنے نصاب تعلیم میں سے اپنے ہیروز جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا ان کو نکال دیا. ہمارے بچوں کو اس وقت اگر آپ جائیں تو وہ کسی مسلم ہیروز کو نہیں جانتے. ان کے لیے تو ہم نے وہ ہیروز بنا کے پیش کر دیے ہیں کہ جو ناچ گانے والے ہیروز ہیں، وہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کے ہیروز بن چکے ہیں. تو جب یہ ہمارے تعلیمی نصاب اور تعلیمی ویلیوز ہوں گی تو اس وقت ہم کسی آئیڈیالوجی کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت وہ جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا کہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کریں گے جہاں پہ ہم اسلام کی ایک عملی شیپ نظر آئے گی. اور وہ عملی شیپ کیا ہے اس وقت؟ وہ اس ملک کے اندر نظر نہیں آتی، بلکہ ابتدا ہی سے، ازل ہی سے اس کو تقسیم کر دیا گیا. ایک طبقے کو صرف مذہبی نام پر پیش کر کے اس کے خلاف باقاعدہ ایک سازش کے تحت مولوی کا نام دے کر اس کو ایک دھبا بنا دیا اسلام کے اوپر. کیونکہ لوگ اپنے نام کے ساتھ مولوی کا نام لگانا یہ پسند ہی نہیں کرتے. آپ کسی اچھے بندے کو اگر آپ جا کے کہیں جس کی شیپ باریش ہو اور اس نے سر کے اوپر کیپ پہنی ہوئی ہو اور اس نے ایک اچھا لباس پہنا ہوا ہو، تو اس کو اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں تو وہ بندہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے مولوی کہا جائے. کیوں؟ اس لیے نہ کہا جائے کہ اس نام کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت خراب کیا گیا کہ لوگ تاکہ اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگانا اور اسلامی ہونا اس کو عیب سمجھنے لگیں. تو جب ہم نے اس حکومتی مشینری نے اس ملک کا وہ قاضی جو بنیادی وجہ تھی اس کو ختم کر دیا، وہ جو آئیڈیالوجی تھی اس آئیڈیالوجی کو بھول گئے، تو اس کی حفاظت کیسے ممکن تھی؟ ابتدا میں کچھ جو ہماری حکومتوں نے جو کچھ آئیڈیالوجی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ اکنامک جو پالیسیز تھیں ان کے اوپر ورکنگ کی. تو ایک وقت ایسا تھا یہ ایوب کے زمانے کا کہ پاکستان کی ترقی کو دیکھنے کے لیے باہر سے دنیا آتی تھی. ملیشیا آگے پاکستان سے مانگتا تھا کہ مجھے بتاؤ آپ ترقی کیسے کرتے ہو. سنگاپور کی ٹیم پاکستان آتی تھی اور پاکستان سے آگے پوچھتی تھی کہ آپ ترقی کیسے کر رہے ہو، ہمیں بھی یہ رولز ہیں. آج ملیشیا کہاں پہ ہے، آج سنگاپور کہاں پہ ہے، اور پاکستان کو دیکھیں کہ آج پاکستان کس جگہ پر ہے. ہم دستے نگر بن چکے ہیں. ہم دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان سے لقمہ ملے اور ہم کھائیں. آج ہم اپنوں کے غلام بن چکے ہیں، غیروں کے بھی نہیں، اپنوں کے جو اسلامک ممالک ہیں کہ خود ایٹمی پاور بن کے پاکستان. تو آج ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان سے اگر 4 پیسے لون کی صورت میں ہمیں مل جائیں گے تو ہماری معیشت جو ہے نا وہ دیوالیہ ہونے سے بچ سکتی ہے. تو اگر تو یہ ہماری حکومتی پالیسیاں ہوں گی اور اس طرح کے حکمران ہمارے ہوں گے اور اس طرح کا نظام ہوگا تو یہ مملکت پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اور وہ جو آئیڈیالوجی قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ہمیں دی تھی اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اور جن لوگوں نے قربانیاں دی اور ان کے پیچھے پوری قیادت تھی جو انہوں نے ہمیں دی تھی، وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتی ہے. لیکن یہ ممکن تب ہوگا کہ جب ہم اس نظام کے خلاف بات کریں گے. قبلہ قائد محترم قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری انہوں نے شروع سے ایک بات کی تھی کہ ہم اس نظام کے تحت، جس نظام کے تحت آپ بار بار الیکشن کروا کر یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ اس کے ساتھ تبدیلی نہیں لا سکتے. اور آپ نے پچھلے الیکشن کے اندر تو بڑے واضح کہا، وہ بڑا پاپولر اس وقت کلپ آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر میری طرف سے لکھ کر دے آئیں، دستخط بھی میرے کر کے دے آئیں. اگر آپ کو کچھ ہوگا تو میں پھنسوں گا نا. آپ دے آئیں کہ اس تبدیلی کے اس نظام کے تحت جو بھی حکومت آنے والی ہے اس کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اب یہ حکومت بھی آ گئی اور لوگوں نے آ کر دیکھ لیا کہ 2 سال ہو چلے، دعا چلا ہے، اب دوسرا سال ہے، تو کون سی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہم لوگوں کے شعور نہیں بدلیں گے اور جب تک اس نظام کو نہیں بدلیں گے اور جب تک اس آئیڈیالوجی کو دوبارہ لے کر نہیں آئیں گے جس کے تحت یہ ملک وجود میں آیا تھا، اس وقت تک ہم کبھی بھی اس مملکت پاکستان کو پھر سے اس سربلندی کے اوپر فائز نہیں کر سکتے جو اس کا مقصد تھا. جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا
یہ وہ پاکستان وہ تو نہیں ہے۔ پاکستان بے شک بے شک کسی شاعر نے کہا تھا جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ عارف چودھری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ چونکہ پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کر رہے ہیں اور جس کے بانی اور اعلیٰ جو ہیں سرپرست جو ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں، تو اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں۔ جی، پہلے تو خواب کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ خواب کیا تھا۔ وہ خواب تھا کہ ایک ایسی ریاست کا قیام جہاں پر اسلامی قوانین کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں، ایسے اس ریاست کو دنیا کے لیے رول ماڈل بنا سکیں، ہم اسے دکھا کے کہہ سکیں کہ یہ تھے اسلامی قوانین، یہ ہے اسلامی روایات، اور یہ ہے اسلام کا عملی نفاذ کرنے والا ملک۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی رحلت سے پہلے ہی انہوں نے فرما دیا تھا کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں، ایسے اور وہ یقیناً جب پوری قوم مسلمانان ہند الگ ملک کے قیام کے لیے تیار تھے، اور یہ جو مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ فرنٹ پر آ جاتا ہے، چونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس دینے کے لیے وقت ہوتا ہے، تو وہ زیادہ وقت اور زیادہ وسائل کے ساتھ ان لوگوں کو لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو خواب ہوتا ہے، ان کا وہ خواب نہیں ہوتا۔ ایسے 47 میں بھی یہی ہوا، اور اس خواب کو جب وہ ان کے قبضے میں آ گیا ملک، تو پھر ان کا خواب تھا، ان کا خواب تھا اپنی ذات کو پروموٹ کرنا، ان کا خواب تھا اپنے خاندانوں کو پروموٹ کرنا، ان کا خاندان تھا اپنے عزائے قارب کو پروموٹ کرنا۔ انہوں نے سب کیا۔ یقیناً انسان وہی پاتا ہے، وہی حاصل کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ان کی خواب، ان کا کوشش وہی تھا جو انہوں نے پا لیا۔ وہ خواب جو لاکھوں آنکھوں کا تھا، جو آج تک تعبیر نہیں پا سکا، وہ خواب ایک جمہوری ملک کا خواب تھا۔ ایسے وہ خواب ایک ایسا خواب تھا کہ جہاں پر سب کو یکساں حقوق ملیں گے۔ بے شک لیکن بدقسمتی سے جس ملک میں آپ تعلیمی کے نظام کو 4 سے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور توقع کریں کہ ایک قوم بنے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھی کہیں بھی 4 یا 5 نظام تعلیم رکھنے والی قوم ایک قوم نہیں بنتی۔ یہاں ایجوکیشن میں پڑھنے والا، اسے پتہ ہی نہیں مدرسے میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ مدرسے کے طالب علم کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والے کو نہیں معلوم کہ ایجوکیشن والا جس نے کل کو ملک پر رول کرنا ہے وہ کیا سوچتا ہے اور کیسے سوچتا ہے۔ اور اس کے نیچے جو بیکن ہاؤس وغیرہ اور بڑے برانڈز ہیں ان کا نظام تعلیم، اس کے نیچے وہ پرائیویٹ جو انگلش میڈیم سکولز کا ایک سسٹم ہے، اس کے نیچے سرکاری سکول آ جاتے ہیں۔ ایسے سرکاری سکولز جہاں پر سرکار کے نمائندوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، آج وہ ادھر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ وہاں جا کے تقریر تو کر سکتے ہیں، وہاں جا کے پھر ہمیں ایک نیا خواب تو دکھا سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے جو نصاب یہاں پر ہے یہ نصاب ہمارے بچے کو زندگی میں پروموٹ نہیں کر سکتا، وہاں پر صرف کلرک بنتے ہیں۔ وہ نظام جب لارڈ میکالے نے دیا تھا تو اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ ہندوستان میں پڑھنے والے بچے رولنگ مائنڈ کے ساتھ نہ تیار ہوں، وہ کلیریکل مائنڈ کے ساتھ تیار ہوں۔ آج ہمارا نوجوان ماسٹرز کر کے بھی صرف کلرک ہے، وہ بڑی سیٹ پر بیٹھ کر بھی صرف کلرک ہے، چونکہ اس کے مائنڈ سیٹ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ رول کسی اور نے کرنا ہے، تو ہم صرف سپورٹنگ ٹول ہو۔ یہ جو ہم بیوروکریسی جسے کہتے ہیں، یہ بیوروکریسی سرمایہ دار کا ٹول ہے کرپشن کرنے کے لیے، سرمایہ دار کا ٹول ہے کرپشن میں سپورٹ کرنے کے لیے، کرپشن میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس تجربہ بڑا ہوتا ہے کرپشن کرنے کا۔ وہی وہ خواب جو لوگوں نے دیکھا تھا، جس کا نعرہ عوام نے لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ ان لوگوں کا نہیں تھا۔ اور آج جو آپ کو رولنگ ایلیٹ نظر آتی ہے، اس رولنگ ایلیٹ میں سے بہت بڑی کلاس تب انگریز کی وفادار تھی پاکستان بننے سے پہلے۔ جب پاکستان بنتا نظر آنا شروع ہو گیا تو وہ سارے لوگ پھر اس طرف آگے، جیسے اب ہوا ہے۔ 2 سال پہلے عمران خان نے ایک خواب دیا لوگوں کو، اور ایک حقیقت طاہر القادری صاحب نے بیان کی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ نتیجہ تھا 2 الیکشن لڑنے کے بعد اس نظام انتخاب جسے پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں، کہ یہ پارلیمانی جمہوریت چند 100 لوگوں کے ہاتھوں گرگمال ہو چکی ہے۔ اب اس میں کوئی اہل آدمی، قابل آدمی، صلاحیت رکھنے والا آدمی، یہ جو ذرائع یہاں چاہیے ہوتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی آ جائے گا تو یہ نظام ایسی نمک کی کان ہے جس میں اگر ہیرا رکھ دیں تو وہ بھی چند سالوں میں نمک ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان اکٹھے نکلے تھے اس ملک کو بچانے کے لیے،
لوگوں کو ایک نیا خواب دکھانے کے لیے. پھر میں کہوں تو شاید میرے پی ٹی آئی کے دوست برا محسوس کریں گے، آج یوم آزادی ہے تو آزادی کے دن مجھے آزادی سے یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ٹریپ ہو گئے ان طاقتوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں قائد اعظم نے تب کہا تھا کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں. پاکستان بنتا دیکھ کر جو پاکستان بنانے کی عمل جدوجہد میں لیڈنگ رول پر آ گئے تھے، اور بعد میں پھر اپنے ٹارگٹس پر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ساری جدوجہد کی. آج اگر پاکستان $100 کا مقروض ہے تو ذمہ دار عوام نہیں ہے. اگر آج پاکستان کے سارے ادارے برباد ہو گئے ہیں تو ذمہ دار عوام نہیں ہے، ذمہ دار وہ حکمران ہیں جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے اور اس ملک کا کہ کسی بھی سیٹ پر کوئی اہل نہیں بیٹھے گا، اپنا بندہ بیٹھے گا. اور اپنے بندے سے مراد وہ جو ریاست کا وفادار نہ ہو، جو حکمران کا وفادار ہو. اور ان حکمرانوں کے وفاداروں نے اس ملک کی تاریخ میں ہی نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار مالڈون میں وہ سانحہ بپا کیا کہ آج بھی جب یہ نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو اور شاید بہت ساری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہوں گی. اتنا ظلم، اتنا جبر جو کیا گیا، ریاستی وردی میں ملبوس لوگوں نے جس طرح سیدھی گولیاں برسائیں. وہ گولیاں کیوں برسائیں گئیں؟ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ طاہر القادری صاحب جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ حقیقی چیلنج ہے ہمارے لیے. اگر یہ تبدیلی آ گئی تو ہمارے اللے تللے جاری نہیں رہ سکتے. اور ڈاکٹر طاہر القادری وہ ویژنری پرسنالٹی ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ لیڈر صدیوں کے بارے میں سوچتا ہے اور نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری نے جو ویژن دیا وہ نسلوں اور صدیوں کے لیے تھا. ڈاکٹر طاہر القادری نے اس مرض کی اصل تشخیص کی کہ یہ نظام انتخاب جس میں ہر حلقے میں 2 سے 3 بدماش ہیں، سرمایہ دار ہیں، وڈیرے ہیں، رساگیر ہیں، تھانے کچہری کے بادشاہ ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، مجبور ہیں. ہر گاؤں میں ان کا ایک نمائندہ ہے جو تھانہ کچہری میں ان کو پھنساتا بھی ہے، رہا بھی کرواتا ہے، ان کے بچوں کو نوکری دلوانے کا وعدہ کرتا ہے، نوکری ملے نہ ملے. اگر ان کا کوئی بجلی کا، گیس کا، پانی کا مسئلہ بن جائے تو وہ حل کرواتے ہیں، حالانکہ یہ کام اداروں کو کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے عوام کے پیسے سے ہونے والے کام کا کریڈٹ یہ حکمران لیتے آئے. آج کے دن میں قوم کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ قوم آنکھیں کھولے اور دیکھے حقیقت کیا ہے. آپ کی گلیاں نالیاں بنا کر آپ پر احسان جتانے والے آپ کے محسن نہیں، آپ کے دشمن ہیں. انہوں نے گلی نالی سرکار کے پیسے سے بنائی ہے، آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے بنائی ہے. آپ ماچس کی تیلی بھی جلاتے ہو اور آپ گھر میں کوئی ایک چیز صابن کی ٹکیاں بھی لاتے ہو تو اس پر بھی ٹیکس آپ پے کرتے ہیں. تو وہ پے کیا ہوئے ٹیکس اور اس سے جمع ہونے والی رقم سے اگر میرے گھر کے باہر اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے، میرے گھر کے باہر اگر گلی بنتی ہے، نالی بنتی ہے، تو اس کا احسان مجھ پر کیوں جتایا جائے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کی فکر یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اس ملک کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو قوم یہ ریئلائز کرے اس نظام انتخاب کو بدلے بغیر حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر اس نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی آ سکتی تھی تو وہ آ گئی. اور 2 سال میں ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا تبدیلی ہوا ہو جائے گی اور لوگوں کو صرف مایوسی ملے گی. پہلے شر پھیلتا تھا، اب شر کے ساتھ ساتھ مایوسی پھیلے گی، چونکہ لوگوں نے ایک امید سے ووٹ دیا تھا اور وہ مایوسی پھیلنا شروع نہیں ہوئی، پھیل چکی ہے. آج پی ٹی آئی کا کارکن اپنی حکومت کے اقدامات کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس نظام میں انتخاب کو بدلا جائے. یہ پارلیمانی نظام چند 100 لوگ منتخب ہوتے ہیں اور ایک ان سے جو یہ سارے گینگسٹرز ہوتے ہیں موسٹلی، اللہ ماشاء اللہ استثناء تو ہوتا ہے، وہ 1% ممکن ہے ہو، لیکن اکثریت گینگسٹرز ہیں اور جو بڑا گینگسٹر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے ان کے انتخاب سے. تو ڈاکٹر طاہر القادری کا مطالبہ یہ تھا قوم ڈائریکٹ اپنے لیڈر کا انتخاب کرے، جس طرح آج ہمارے ہمسائے ایران میں ہوتا ہے، ترکی میں ہوتا ہے اور امریکہ میں ہوتا ہے، چین میں ہوتا ہے. تو عوام کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ لیڈر آف دا نیشن کا چناؤ کرے، لیڈر آف دا پارلیمنٹ کے چناؤ نہ ہو، اور اس کو جو ٹیم بنے وہ الیکٹیبلز پر مشتمل نہ ہو. بدقسمتی سے ہم نے بڑا خوبصورت لفظ پہلے یہ ہارسز ہوتے تھے، کون سے ہارسز جی؟ وننگ ہارسز. پہلے لفظ تھا وننگ ہارسز، تو وہ اچھا نہیں لگا تو میڈیا کی مدد سے انہوں نے پھر اس کو الیکٹیبلز کر لیا. یعنی یہی ایسی مخلوق ہے ان کے علاوہ اور کوئی الیکٹ نہیں ہو سکتا. یعنی قابلیت، صلاحیت، ملک سے محبت، اخلاص، یہ بنیادی میرٹ نہیں ہے. بنیادی میرٹ انہوں نے یہ بنا دیا ہے اس نظام میں. طاقت ہے، وسائل ہیں، تھانہ کے کچہری ہے، بدماش ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی گنیں ہیں، اور شو آف پاور ہے، خوف پیدا کرنا ہے، اس خوف سے لوگوں سے ووٹ لینے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ تھا کہ نظام
جو انتخاب ہے اس میں پارلیمنٹ کا انتخاب متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت آئے. بلدیاتی نظام میں بھی اسی سسٹم کو اپلائی کیا جائے جو کسی حد تک موجودہ حکومت نے ریفارم کر کے کر دیا ہے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے شاید وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو آخری 2 جملے میں کہہ کے جو پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے 14 اگست پر پبلک کو ہم ایک ڈیمانڈ کے طور پر دے رہے ہیں کہ قوم آنکھیں کھول. تیرا بچہ اس لیے اچھے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ قانون بن جانا چاہیے اور یہ عوام کو اب مطالبہ کرنا چاہیے کہ عوامی نمائندہ وہ کونسلر ہو یا MNA، وہ سینٹر ہو یا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، ان سب کے بچوں کی تعلیم کمپلسری کر دی جائے سرکاری اسکولوں میں. ہاں جی. اور ان کے خاندانوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں کمپلسری کر دیا جائے. کوئی اور ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں ادارے خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے اگر عوام یہ مطالبہ لے کے اٹھے کہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں اور ان کے خاندانوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہو. صرف ایک مثال دے کے میں گفتگو کلوز کروں گا. پاکستان میں ایک ادارہ ہے، اس پر بھی 100 ایلیگیشن لوگ لگاتے ہیں. میں اس میں صرف ایک پازیٹیو بات آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی میں گیریزن اسکول، APS اسکولس اور فوجی فاؤنڈیشن اسکول، ان کے سپاہی سے لے کر جرنیل تک کے بچے وہاں پڑھتے ہیں اور ان کا معیار اتنا اچھا ہے کہ عام پبلک بھی اور سرمایہ دار بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ وہاں پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ جرنیل کا بچہ وہاں پڑھتا ہے، اسٹینڈرڈ اپ ہے. اسی طرح جو CMH اور MH ہے وہاں سہولت کا معیار یہ ہے کہ سپاہی سے لے کر جرنیل تک کے خاندانوں کا علاج وہاں ہوتا ہے. اگر پاکستان میں سرکاری تعلیمی اداروں اور سرکاری ہسپتالوں میں یہ لوگ بھی جائیں اسی طرح لائن میں لگ کر تو لائنیں بھی ختم ہو جائیں گی، فیسلٹیز بھی آئیں گی، وہاں پر اچھے ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے، اچھی ٹریٹمنٹ بھی آئیں گی اور بہترین سہولتیں بھی ملیں گے. تو آج 14 اگست کے موقع پر میں عوام سے یہی کہوں گا، اسے آپ میرا آخری میسج بھی سمجھ لیں کہ دن کا، کہ قوم یہ 2 مطالبے اپنے ذہنوں میں رکھیں، اسے بیان کریں، جگہ جگہ بیان کریں کہ جب تک ان سرمایہ داروں کے، ان وڈیروں کے، ان حکمرانوں کے، یا وہ حکمران کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک اور ملازم PN سے لے کر بیوروکریسی کے ٹاپ 22 اسکیل میں موجود سیکٹری کا بچہ بھی اگر سرکاری اسکول میں پڑھنے چلا جائے تو ان کا اسٹینڈرڈ بہت اپ ہو جائے گا. اگر ان کے خاندانوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہوگا ان کا معیار بھی بہت اوپر ہو جائے گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ اجاگر کیا کہ وہ جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا وہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس کی واحد جو مسئلہ ہے اس کا کہ وہ اس ملک کا جو نظام ہے. ڈاکٹر طاہر القادری آج سے 35 سال قبل سے اس بات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں کہ جب تک اس ملک کا نظام نہیں بدلا جائے گا آپ کو کوئی تبدیلی نہیں ملنے والی، آپ کو کوئی آسانیاں، مہنگائی اور اس طرح کی چیزوں کے جو ہے نا وہ حصول نہیں ہونے والا، اور آپ بہتر نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، اس ملک کو، اس ملک کے نظام کو. آپ اپنے اسکولوں کے معیار کو، اسپتالوں کے معیار کو تب تک بہتر نہیں کر سکتے، اپنی ضروریات کا حصول آپ نہیں کر سکتے جب تک اس ملک کے نظام کو نہیں بدلا جائے گا. اور اسی تناظر میں ان کا ایک جملہ مشہور ہے کہ اگر آپ اس نظام کے تحت 100 انتخابات بھی کروا لیں تو آپ جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ملک میں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں اور اگر آپ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ جڑ جائیں، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ جڑ جائیں. یہی وہ ایک راستہ ہے جو آپ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس موقع پر، جشن آزادی کے موقع پر، اللہ پاک ہمیں اس ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے وہ جو خواب دیکھا تھا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عین الحق بغدادی صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عارف چودھری صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور آپ دونوں مہمان ہماری اس قوم کے لیے ایک مشعل راہ بننے کا ذریعہ بنے. آپ نے اس قوم کو بتایا کہ ہمارا جو خواب تعبیر نہیں ہو رہا اس کا اصل مسئلہ یہ ہے. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. منہاج ٹی وی کی طرف سے اہل پاکستان کو جشن آزادی مبارک.